ٹینشن میں ہو، دل ٹوٹ گیا ہے، تکلیف ہوئی ہے، دنیا بہت ستا رہی ہے، اپنی مشکلوں میں گھر چکے ہو، آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہو، رزق کی تنگی ہو رہی ہے، دشمن بہت ہو گئے ہیں، حسد کرنے والے بہت زیادہ حسد کرنے لگے ہیں، حاسدین کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے، جلنے والے بہت زیادہ جلنے لگے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے، کسی بھی طرح کی پریشانی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے، کسی بابا بوبے کے پاس نہیں جانا ہے، کسی پیر فقیر بناوٹی کے پاس نہیں جانا ہے، بلکہ قرآن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور دستور حیات ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل قرآن کے اندر رکھا گیا ہے۔ ایک بہت چھوٹی سی آیت جو آپ کو یاد بھی آسانی سے ہو جائے گی اور آپ کو اس کے لیے پڑھنا بھی بہت آسان ہوگا، اور خاصیت یہ ہے کہ آپ اس آیت کریمہ کا ورد جس مقصد کے لیے کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں آپ کی نصرت اور مدد فرمائے گا۔ یہ آیت کون سی ہے؟ سورہ آل عمران، غالباً آیت نمبر 173 حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی تھی جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ جس وقت آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ کلمے جاری ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمے اس طرح پسند آئے، اس قدر پسند آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وحی بنا کر کے قرآن کے اندر نازل کیا، اور آنے والے تمام انسانوں کے لیے اس بات کو بتایا کہ یہ جملے مجھے اس قدر پسند آئے تھے کہ میں نے اس کو قرآن میں نازل کر دیا۔ امت مسلمہ کے لیے اگر کوئی بھی مشکلات کا وقت ہو تو ان کو چاہیے اسی طرح سے ان کلمات کے ذریعے مجھ سے دعا مانگیں جس طرح میرے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ کرنا کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ پر ہمیں توکل ہے، اللہ پر ہمیں بھروسہ ہے، اللہ ہی سے ہمیں امید ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر ہم وکیل کے الفاظ کو سمجھا رہا ہوں میں، جس طرح دنیا کے اندر جب کوئی کانڈ کر کے پھنس جاتے ہیں یا کوئی جھوٹے مقدمات میں ہم لوگ پھنس جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وکیل کرتے ہیں، اور وکیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھا دیتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں، اس کے بعد آگے کا مسئلہ وہ وکیل آپ کا دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی سے ہمیں امید ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے، جو شخص اپنے سارے کاموں کا وکیل اللہ تبارک و تعالی کو بنا رہا ہو، تو آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ وہ کام آپ کا رک سکتا ہے، کہ وہ پریشانی آپ کی دور نہیں ہوگی، کہ وہ مشکل آپ کی ختم نہیں ہوگی، کہ حاسدین آپ کے ختم نہیں ہوں گے، اور جو لوگ آپ سے دشمنی نکال رہے ہیں، دشمنی نبھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں کو تالا نہیں لگائے گا، یقینی لگائے گا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو وظیفے دنیا کے اندر ہیں جو بتائے جاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیتا ہے۔ وظیفے اپنی جگہ ہیں، لیکن جو ایک دعا کی جاتی ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب بندہ گڑ گڑاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، نماز تہجد ادا کرتا ہے، رات کے وقت جاگ کر اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس کے خاص وقت مقررہ پر نماز تہجد کے وقت جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ تمام کے تمام وظیفوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔
تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جو کام ہیں اس میں لگے رہیں اور محنت کرتے رہیں، جد و جہد کرتے رہیں، اور یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دست درازی سے نہ رکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ ضرور بڑھائیں، اس کے سامنے ہاتھ ضرور پھیلائیں، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے ضرور ٹیکیں۔ ہوتا کیا ہے، وظیفوں پر اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ بندہ نماز جیسی اہم عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، دعا جیسی اہم عبادت سے بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے کام کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو صبح شام 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر یہاں تک پڑھیں تو بہت عمدہ، لیکن حسبنا اللہ ونعم الوکیل آپ اس کی ایک تسبیح صبح پڑھیں، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک تسبیح اس کی شام کو پڑھیں۔ یہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی تمام تر کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اس کو آگے ضرور شیئر کریں، جو لوگ پریشان ہیں ان تک شیئر کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو شیئر کریں وہ یہ سمجھ کر کے کریں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جس کی پریشانی دور ہوگی، بندہ اس کو پڑھے گا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ سے تعلق جڑے گا، تو یقینی طور پر آپ یہ مانیں کہ آپ اس کے ثواب کے اندر حصے دار ہوں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔